मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो हवाई जहाज हम लेते हैं अमेरिका से, हम थोड़ी बना सकते हैं, अब बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक तो किससे लेते रहे हैं? वहीं से लेते रहे हैं। तो मैं इसकी मिसाल देता हूं, इससे हमारा नौजवान तबका बहुत मुतासिर है उन लोगों से कि यार जब हर चीज वहां से ले रहे हैं तो कल्चर भी उन्हीं से लो, लाइफ स्टाइल भी उन्हीं से लो, तरीका हयात भी उन्हीं से लो, कपड़े भी उन्हीं जैसे पहनो, स्टाइल हेयर स्टाइल भी कैसा होना चाहिए, सर पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखे ना, सर पे बाल कैसे बने हुए होते हैं, यहां से टिंड हुई हुई है, इधर से बाल इधर से बाल, अजीब अजीब सी सिस्टम आ रहा है ना। वो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, बल्कि एक भी अच्छा नहीं है। तो ये खानदान, ये 18 बच्चे 17 बच्चे 12 अच्छे, दकियानूसी वाली हरकतें बेकार। वो कहते हैं शादी देर से करो, 50-50 साल में गोरा जाके शादी करता है, और हम ये बचकाना हरकतें, अभी इतनी टेंशन, साले इतने पाल लिए लेके यार अभी से शादी करके, और बच्चे और टेंशन अजाब, तो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार वो साइंसी उलूम में हमारे इमाम हैं, हमारे बाप हैं, तो हमने क्या किया, अब हर चीज में उनको अपना बाप बना लिया। ये गलती बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट पैदा हुआ, आपने बड़े बड़े मैकेनिकों से ठीक कराने की कोशिश की, किसी के पल्ले नहीं पड़ा। एक मैकेनिक के पास गए, एकदम उसने गाड़ी का मसला ट्रेस किया, यार ये प्रॉब्लम है, सेट कर दिया। आपने उसको अपना बाप बना लिया कि आइंदा से गाड़ी जब भी खराब होगी तो कहां लेकर आऊंगा, इसके पास। बिल्कुल ठीक किया आपने। अब एक दिन आपके गुर्दे में मसला आ गया। क्या मसला हो गया? गुर्दे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा एक आदमी है जिसको मैंने अपना बाप बनाया है। वो उधर बैठता है, उधर शोरूम है उसका, उसको मैंने अपना बाप बनाया है, और वहां पहुंच गए आप कह रहे हो भाई दर्जनों डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा मेरे गुर्दे में, किडनी में मसला क्या है। आप मेरे इमाम हो, आप मेरे बाप हो, जो आप कहोगे आंखें बंद करके मैं कबूल कर लूंगा। वो भी कहेगा मेरे भाई मैं मैकेनिक हूं, मैं गुर्दों का डॉक्टर थोड़ी हूं। आप कहोगे यार तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमने मैकेनिकल में डिप्लोमे किए हुए हैं, तुम्हें गुर्दों का नहीं पता। वो कहेगा गुर्दों का इससे क्या ताल्लुक है, कहेगा ना। वो कहेगा भाई तू ऐसा कर, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से दिमाग का इलाज पहले करा, और फिर किडनी स्पेशलिस्ट से गुर्दे का इलाज बाद में करा। आपके गुर्दे में इतना फॉल्ट नहीं है जितना आपकी खोपड़ी में फॉल्ट है, इसका इलाज पहले जरूरी है। अल्लाह की कसम यही कुछ हमारी यंग जनरेशन के साथ हो रहा है। हम कह रहे उन्होंने साइंस में तरक्की की, उन्होंने हवाई जहाज बना लिए, चांद पे कदम रख लिया। भाई ये वो इस फील्ड में माहिर होने का मतलब ये नहीं कि हर फील्ड में माहिर हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं इंसानियत की हयात से मुताल्लिक, जिन अहम तरीन सवालात का जवाब कुरान के पास है, नबी के पास है, इस्लाम के पास है। उन सवालात का जवाब साइंसदानों के पास और अंग्रेज के पास नहीं है। देखो इस कायनात को बनाने वाला अंग्रेज है, ये खुदा है। तो खुदा बताएगा ना मैंने क्यों बनाया। हमारे लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना हमारी जिंदगी के लिए, सबसे अहम सवाल क्या है, हमें किसी ने बनाया है या हम खुद बने हैं? बनाने वाले ने किसी मकसद के लिए बनाया है, बेमकसद बनाया है? ये सबसे अहम तरीन सवाल है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि इन सवालात के जवाब के बगैर हम अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन कर ही नहीं सकते। जिंदगी एक सफर है, और सफर में इंसान को सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सेट करनी होती है, जाना किधर है। पागलों की तरह बस में आगे बैठ जाए और ड्राइवर से बोले जिधर मुंह तेरा दिल करे वहां चला जा, ड्राइवर भी आपको यह मशवरा देगा तू पहले अपने दिमाग का इलाज कर, फिर टिकट खरीद के बस में बैठ, तुझे पता ही नहीं तूने जाना कहां है। अंग्रेज को नहीं पता कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, यह नहीं पता अंग्रेज को। वो विजन खुद बनाते हैं और फिर डायलॉग बोलते हैं हम क्यों पैदा हुए। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बना, वो कह रहा है मैं केटू की पहाड़ी उबूर करने के लिए बना, वो कह रहा है मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बनाऊं, वो कह रहा है मैं मरीख पे जाने के लिए बनाऊं।
इन दावों की पर के बरहक होने की उनके पास कोई दलील नहीं है। ये तो आप खुद तय कर रहे हो, ये बनाने वाला बताएगा कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया, क्योंकि आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए हो। दो अहम तरीन सवाल हैं जिनका अंग्रेजों के पास जवाब नहीं है। इस कायनात को किसी ने बनाया है या खुद से बनी है, और अगर बनाया है तो किसी मकसद के लिए या बगैर किसी मकसद के। इसका जवाब जिसने बनाया है वो देगा। जिसने जो खुद बने हुए हैं वो तो मेरी और आप जैसे इंसान है, वो थोड़ी बताएंगे। देखो, जेल से कैदी को निकाला मैनेजमेंट ने, कैदी बोलेगा ना मुझे क्यों निकाला है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो निकालने वाला बताएगा ना क्यों निकाला है, फांसी के फंदे पे ले जाने के लिए निकाला है या तुझे रिहा करने, क्योंकि ये खुद नहीं निकला। खुद निकला होता ना, जेल तोड़ के भागा होता, फिर ये नहीं कहता मुझे क्यों निकाला, कहेंगे आप खुद निकले हैं भाई, आप खुद निकले हैं, हमने थोड़ी निकाला है आपको। वो एक मोटा आदमी मर गया, कोई कंधा नहीं दे रहा उसके जनाजे को, बहुत भारी था। अब लोग कह रहे हैं कंधा, तो कह रहे हैं हमने थोड़ी मारा है भाई इसको, खुद मरा है ये, हमने मारा होता हम कंधा देते, वो बहुत भारी था ना बहुत। तो हम पैदा हुए नहीं है दुनिया में लायक, इसके पीछे किसी का इरादा है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आजकल एथियज्म बहुत फैल रहा है ना, ये खुद डार्विन का जो बेकार किस्म का नजरिया, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट खुद ही मुस्तरद कर चुके हैं कि खुद बनी है और ये सब एवॉल्व हो रहा है, सब कुछ एवोल्यूशन का नतीजा है। ये तो इतनी लतीफा है ना, इतना बड़ा, कि दुनिया में इससे बड़ा लतीफा कोई हो नहीं सकता। देखो, मैं मजहब की बात नहीं करता, साइंसदान की बात करता हूं। न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना आपने, कि ये इस दुनिया में, इस कायनात में जो चीज साकिन है, रुकी हुई है, जब तक उसे हरकत देने वाली, मूव करने वाली कोई चीज नहीं होगी, उसमें हरकत पैदा नहीं होगी। ये लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने। और जो चीज चल रही है, जब तक उसे रोकने वाली कोई फोर्स ना हो, वो क़यामत तक हमेशा चलती रहेगी। ये लॉ पढ़ा है ना आप लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, किसी चीज में हरकत पैदा होना, मोशन पैदा होना, ये एक कंडीशन है, एक हालत है। एक चीज साकिन थी, उसमें हरकत पैदा हो गई, वो चीज पैदा नहीं हो रही है, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ चेंज हो रही है। ये काम न्यूटन कहता है चेंजर के बगैर नहीं हो सकता। चल रही है, एक हालत है ना, चल रही है, जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, तो ये चलने वाली हालत को चेंज करने वाली, जब तक कोई चेंजर नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। इस मादे के बारे में हम जानते हैं कि इसमें चेंजिंग चेंजर के बगैर नहीं हो सकती। ये क्रिएटर के बगैर कैसे हो गई? किसी चीज को एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज करना ज्यादा अजीब काम है, या उसका अदम से वजूद में आ जाना ज्यादा मुश्किल काम है? नहीं आ रही समझ में भाई। डिफेंस में कोई पुलिस भी होती है ना, तो जो बातें शराफत से समझ में नहीं आती वो पुलिस समझा देती है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, कि जो चीज, इस मादे की हालत को हम जानते हैं कि इस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं होती। हालांकि एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होना ज्यादा अजीब अमल नहीं है। एक चीज ना हो और वो वजूद में आ जाए, तो ये मूजिद के बगैर, क्रिएटर के बगैर ये कैसे मुमकिन है? ये इतना बड़ा सवाल है, किसी के बाप के पास भी इसका जवाब, साइंसदानों के पास नहीं है इसका जवाब। अब मैं शराफत से थोड़ी ये सवाल करूंगा साइंसदानों से, तुम्हारे बाप के पास भी इसका जवाब नहीं। इसका 2 और 2 4 की तरह जवाब दो, फेंको नहीं लंबी लंबी। वो डार्विन ने कहा था कि वो एक धमाका हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, यूं हुआ था फिर यूं हुआ था। अरे वो धमाका इतना तमीज के कैसे हो गया यार? चीजें टूट के, और वो खुद साइंसदान कहते हैं कि वो धमाका इतना मुनज्जम धमाका था कि अगर सेकंड के करोड़वें हिस्से के बकदर थोड़ा सा उसमें बैलेंस आउट हो जाता ना, तो इतनी खूबसूरत कायनात वजूद में नहीं आती। इसकी मिसालें देता हूं कि आपने बम फाड़ा, आपने क्या किया, यहां पे एक बम फाड़ा, और वो जो छर्रे उस बम के गए हैं, जिसको लगने थे जाके ठा ठा करके उसी को लगे आप, और लगे भी सीधा दिल में जाके। ये बम फटा नहीं है भाई, किसी बहुत
خاندانی آدمی نے جس نے بم پھاڑنے کی 100 دفعہ پہلے ٹریننگ کی ہو کہ یہ والا چھرا وہاں جائے, یہ والا چھرا وہاں جائے, یہ وسیم کے لگے, یہ ستار کے لگے, سبکتگین کے لگے, اور وہاں میرے ابا بیٹھے ہوئے ان سے کنی کترا کے نکل جائیے, ادھر نہ لگے. یا تو یہ بم میں اتنی عقل تھی کہ کہاں کہاں اس کے چھروں نے جانا ہے. تو یہ جب کائنات ملی ہوئی تھی, اور قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے, قرآن سائنس کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ سائنسی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں, لیکن اشارہ ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, فَفَتَقْنَاهُمَا, ہم نے ان کو کیا کر دیا, الگ کر دیا. تو یہ الگ اتنے خوبصورت انداز میں الگ ہوئے ہیں. او بھائی, جب سورج بنا ہے تو وہ زمین اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئی, اتنی دور گئی ہے کہ نہ تو اس کی کشش سے باہر نکلی اور نہ اتنی قریب کہ دوبارہ جا کے اس سے ٹکرا جائے, ہے بھائی. اور ایک خاص مقدار میں دور جانے کے بعد اس میں ایسے پروسیس ہوئے کہ اس میں پانی پیدا ہو گیا, پھر اس پانی میں حیات پیدا ہو گئی, اور وہ سیل اتنا پیچیدہ نظام جس کو ابھی تک سائنسدان پوری طرح پڑھ نہیں سکے ہیں وہ وجود میں آیا, اور یہ انسان چرند پرند. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ سائنسدان ہی کہتے ہیں کہ اتنا منظم اور خاندانی قسم کا دھماکہ تھا کہ اتنے خاندانی آپ کے والدین بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نا بڑے خاندانی ہیں, ایسا خاندانی دھماکہ ہوا ہے. ذرا سا اس میں بیلنس آؤٹ ہوتا نا, دھماکوں سے میرے بھائی چیزیں بنتی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. اب وہ دھماکے کا مطلب یہ نہیں کہ بم پھٹا ہوگا, وہ تو سائنسدان ہی آپ کو بتائیں گے, بھائی ٹوٹ کے الگ ہوئی ہیں. ایسی مینجمنٹ یار, وسیم بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, سبکتگین صاحب بن گئے, اور جناب مور بن گیا. ایسے خوبصورت پر پھیلا کے مور کیسے کھڑا ہوا ہوتا ہے, اتنی خوبصورت ڈیزائننگ اس مور کی, مرغیاں بن گئیں, مچھلیاں بن گئیں, اور ان میں ایسے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوتے چلے گئے کہ ایسی مینجمنٹ, مرغی انڈے دے رہی ہے, 21 دن تک اس پہ بیٹھ رہی ہے, اور انڈوں کو روزانہ گھما بھی رہی ہے تاکہ ہر طرف سے حرارت ملے. اس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں کو کس نے سمجھایا بھائی یہ اس دھماکے کا نتیجہ ہے. ایسا منظم دھماکہ کہ ایوولوشن ایسے خاندانی طریقے سے ہوتے ہوتے یہ ایسا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا. ایسا اتفاق میرے بھائی ناممکن ہے, عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور وہ دھماکہ اگر اس طرح ہوا بھی ہے, وہ دھماکہ کیا کس نے, اور وہ جو مادہ آیا جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ پیدا کس نے کیا, وہ کہاں سے پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہو انرجی سے پیدا ہوا, تو انرجی کہاں سے آ گئی. ہم تو دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, نیوٹن کہہ رہا ہے, آپ کا باپ کہہ رہا ہے آپ کو, جس کو آپ اپنا باپ مانتے ہو, وہ کہہ رہے اس کائنات میں ایک چیز رکی ہوئی جب تک کروڑوں سال ہو جائیں گے وہ نہیں رکے گی. چھو منتر کرتے رہو بیٹھ کے, نہیں ہلے گی جب تک ہلانے والی فورس نہ ہو. تو ہل نہیں سکتی ہلانے والے کے بغیر, پیدا کیسے ہو سکتی ہے پیدا کرنے والے کے بغیر. اور بار بار وہ پرانا بوسیدہ اشکال میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں, ایتھیسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. وہ کہتے ہیں جب یہ کائنات خود سے نہیں بن سکتی خدا کیسے بن گیا. نیوٹن نے خدا کے بارے میں لا پیش نہیں کیا, نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں لا پیش کیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یا تو آپ بولو نیوٹن جھوٹ بول کر گیا ہے, آپ نیوٹن کو بھی نہیں جھٹلاتے. اور نیوٹن کیا ہے, اس کے لیے تو کوئی زیادہ سقراتی بقراتی نہیں چاہیے, تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں. اب دیکھو ایک چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, آپ کسی کو سمجھا رہے ہو کہ یہ قیامت تک ادھر ہی پڑی رہے گی جب تک اس کو ہلاؤ نہیں. آپ نے اس کو سمجھا, وہ کہے گا یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا ہے جب تک وہ ہلائے گا نہیں. اب کہہ رہے ہیں نیوٹن کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں نیوٹن نہیں بھی بولتا نا, یہ مجھے پہلے سے پتا تھا ٹھیک ہے, کہ جو یہاں رکھی ہوئی ہے وہ زمین میں گڑ جائے گا یہاں سے. اور کراچی میں الحمدللہ جو سستی اور کاہلی کے گھروں میں مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے جو بیٹا بستر پہ پڑا ہوا سو رہا ہے, ابا کے جب تک 3 تھپڑ اس کو نہیں لگیں گے یہ اپنے بستر سے اٹھے گا نہیں. یہ تو ہم نیوٹن سے پہلے یہ سب چیزیں جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو انسانوں میں اس کی مثالیں ملتی. آپ کی گھر میں بہو جب تک ساس اس کو غیرت کے تانے نہیں دے گی وہ بستر نہیں چھوڑے گی, وہ 2 بجے تک سوتی رہے گی وہاں پہ. آپ کا بچہ جب تک ٹھڈے مار کے اس کو گھر سے نہیں نکالو گے اسکول کی وین میں نہیں, مائیں کیسے صبح صبح جلدی جلدی استری کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, اٹھ جا کم وقت اٹھ جا بول رہی ہوتی ہیں نا. تو یہ تو نیوٹن کے بغیر بھی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. کھوپڑی میں نیوٹن نے بھی اچھی بات کہی ہے, میں اس کو انکار نہیں کر رہا. تو 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے یار.
اتنی موٹی حقیقت کہہ کے آپ کہہ دو تو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں, کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بارے میں کوئی سائنسدان نہیں جانتا, وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے, وہ تھوڑی کسی چیز کے ہونے میں کسی کے محتاج ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اس کائنات کو ہم جانتے ہیں, یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, امپاسبل. تو میں جلدی سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اس سوال کا جواب آپ کو سائنسدان نہیں دیتے, قرآن آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. دیکھو جو چیزیں ہماری بیسک ضرورت کی تھیں وہ اس میں اللہ نے ہمیں سائنسدانوں کا محتاج نہیں بنایا ہے, ڈاکٹروں کا بھی محتاج نہیں بنایا, کیونکہ یہ نظریہ کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے یا خود سے بنی ہے, یہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اس کو اتنا آسان رکھ دیا کہ اس کے لیے آپ کو ڈاروین سے پوچھنے کی یا سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آسان چیزیں ہوتی ہیں نا وہ فطرت کو اپیل کر. اس کی مثال دیتا ہوں, ہمیں پانی کب پینا ہے کب نہیں پینا, کیا ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں؟ حالانکہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے پانی باڈی میں جا کے کیا کرتا ہے, آپ کی نیڈ پوری کرتا ہے, روٹی پیٹ میں جا کے کیا کرے گی, آپ کو کتنا گلوکوز چاہیے, کتنا پروٹین چاہیے, بچے کو کتنا دودھ چاہیے. لیکن اس کے لیے مائیں ڈاکٹروں کے پاس بچوں کو لے کے نہیں جاتی, بچہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے مجھے دودھ چاہیے. ماں اگر تو ڈاکٹر کے پاس گئی نا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے, مجھے دودھ چاہیے. ماں کو پتا ہے یہ چپ ہوگا نہیں جب تک اس کو فیڈ نہیں کراؤں گی میں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے نا, ورنہ ہر تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب بچہ رو رہا ہے دودھ پلا دیں. ڈاکٹر آ کے مشین سے چیک کرتے اس میں کارب کتنا ہے, اس میں پروٹین کتنے, ہاں جی ابھی اس میں گلوکوز کا لیول, جیسے بیچارے شوگر کے مریض تو جا رہے ہوتے ہیں نا, لڈو کھانے سے پہلے شوگر چیک کرتے ہیں. ہاں بھائی اتنی ہے, اتنی افورڈ کر سکتا ہوں, یہ رسگلے میں ڈبے پہ لکھا ہوا اتنی ہے, تو ایسا کرو اتنی کھا لو اور 3 ٹیکے بھی الگ سے لگا لو. ہمارے نانا کو شوگر تھی, وہ 3 لڈو جس دن کھاتے تھے 2 ایکسٹرا ٹیکے لگا لیے, اگر لڈو نہیں چھوڑے انہوں نے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہہ رہے ٹیکا الگ سے لگا لوں گا, رسگلہ نہیں چھوڑوں گا وہ. تو ہم نے بعض شوگر کے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں, وہ کہہ رہے یار مٹھائی کون چھوڑے, تو نیچر ہے. تو کہہ رہے تھے یار جہاں 2 ٹیکے لگا رہے ہیں 2 اور ٹھوک دیں گے, تو ڈبے پورے کھا جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا میں جلدی یار, میں اسپیڈ میری زیادہ ہوتی ہے نا کیونکہ تو پھر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, دیکھو سانس لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. پانی 6 گھنٹے نہ ملے 12 گھنٹے نہ ملے نہیں مریں گے. سانس ہمیں بہت یعنی ہر لمحے چاہیے. تو یہ تو اللہ نے ہمارے ارادے پہ بھی نہیں رکھا, ورنہ ہم نیت کرتے بھائی میرے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, بھائی مجھے بھی بات نہیں کرو, میں ذرا سانس لے لوں, اور سانس دماغ سے نا کھینچ رہے ہوتے. یہ آٹومیٹک کر دیا قدرت نے. آپ بات کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, کچھ بھی کریں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اسٹڈی میں ہیں, آٹومیٹک آپ کے پھیپڑوں میں آکسیجن جاتی رہے گی. بہت زیادہ ضروری تھی, سائنسی تحقیق کے آپ اس میں محتاج نہیں ہیں. روٹی بھوک لگتی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کتنے گلاس پانی پیو دن میں, یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں. یہ کتنے گلاس پیو, یہ چیز ڈاکٹر نہیں بھی بتائے گا, یہ نیچر بتاتی ہے آپ کو, آپ کی نیچر بتاتی ہے تم نے کتنا پینا ہے. پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی تو ایک بھی نہ پیو. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نیچر چینج ہوتی ہے. جیسے چائے جب پیئیں گے نا آپ, چائے پینے سے نقصان ہوتا ہے, آپ کی جو پانی کی جو نیڈ ہے وہ باڈی بتا نہیں رہی ہوتی, اس میں پھر ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ آرٹیفیشل لائف آنے کی وجہ سے ہم ڈاکٹروں کے زیادہ محتاج ہو گئے ہیں نا. کولڈ ڈرنک پینے سے آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی, لیکن آپ میں پانی کا احساس کیا ہو جاتا ہے, ختم. تو یہ تو ہم اپنے ساتھ خود برباد کر رہے ہیں. ورنہ نارمل لائف اگر آپ گزارتے ہیں, وہ چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے کہی ہیں, تو پھر آپ کو کھانے پینے میں ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو باڈی بتائے گی تو آپ کھاؤ, نہیں بتائے گی تو نہیں کھاؤ. ابھی دیکھو ہم 2 پکوڑے کھاتے ہیں افطاری میں, ایک دم جسم میں ایک دم پاور آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی. 2 کھجورے کھاؤ ایک دم فٹ فاٹ, اثر میں دیکھو کیسے مرجھائے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, مغرب میں کیسے جیسے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. باڈی بتاتی ہے بھائی تو نے جتنا کھایا ہے تیری جسم کے لیے کافی ہے, اور باڈی کہہ رہی ہوتی ہے اب نہیں کھانا. ہم پھر دوبارہ افطاری کے بعد جا کے پھوڑتے ہیں بیٹھ کے. باڈی کہہ رہی ہوتی, بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن بس ایک کھانا ہے, روٹی تو کھائی نہیں. یہ کوئی کھانا تھوڑی, ہم نے 25 کھجوریں کھا لی, 25-30 پکوڑے کھا لیے, 6 سموسے کھا لیے. یہ کھانا تو اب کھائیں گے. تو یہ کیا کھایا بھائی تم نے بیٹھ کے, اس کو لوگ کھانا ہی نہیں سمجھتے. میں ایک دعوت میں تھا, انہوں نے مرغے نا روسٹ, دیسی مرغے اتنے سارے, وہ بڑے پٹھان لوگ تو آپ کو پتا ہے دعوت بھی ایسی, وہ اتنے بھر کے پلیٹوں میں ہم نے بھی پھوڑ دیے, کھا لیے. تو اب کیا ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اب کھانا آ رہا ہے.
میں نے کہا بھائی ہم کراچی کے لوگ ہیں, خدا کا واسطہ, اور پھر ان کی دعوت میں آپ کھانا نہ کھاؤ, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. تو وہ نہیں کھاؤ تو کھانے سے جو پیٹ خراب ہوگا نا وہ ٹینشن برداشت ہو جائے گی, نہیں کھانے سے تو ان کا موڈ خراب ہوگا, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ تو مہمان نواز لوگ ہیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, میں چاہتا ہوں جلدی سے نا پورا خلاصہ پیش کر دوں, لیکن اب لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سائنسدانوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پیاس باڈی خود بتائے گی, بھوک لگ رہی ہے باڈی خود بتائے گی. اسی طرح ایک اور چیز باڈی خود بتا دیتی ہے. یہ ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو کہ شادی کس عمر میں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو, ماں باپ سے بھی نہیں پوچھو کس عمر میں کرنی ہے. جب آپ کو پیاس, پانی پینے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جب پیاس لگے. کھانا کھانے کا بہترین ٹائم, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح جب آپ بالغ ہو گئے, آپ میں سیکشول ڈیزائرز پیدا ہو گئی, تو یہی آپ کی باڈی کے لیے شادی کی سب سے بہترین عمر میں, اس میں شادی کرو گے صحت اچھی ہوگی, کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. اور اگر آپ کو پیاس لگتی رہے اور آپ اس کی پیاس کی خواہش کو کچلتے رہو, بھوک لگتی رہے بھوک کی خواہش کو کچلتے رہو, 1 مہینہ رمضان میں تک ٹھیک ہے نا, لیکن کنٹینیو یہ کام کرو گے, اس سے صحت بنے گی نہیں. تبھی کراچی کے لڑکوں کی حالت دیکھو آپ یار, حالت تو دیکھو نا کیسے باریک باریک. کراچی کے اب تو پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایسے سمٹتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں یہ, پورا بندہ ہی نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یاد رکھو, ہمارے لیے اس سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم بنے ہیں. تو اس جواب کو اللہ نے زیادہ پیچیدہ نہیں بنا. اس کے لیے تو نیوٹن کی تھیوری میں نے ویسے ہی شو مارنے کے لیے پیش کر دی کہ مجھے تھوڑا بہت نیوٹن کا بھی پتا ہے, میں اتنا بھی دیسی نہیں ہوں, ورنہ اس کے لیے نیوٹن کی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا مولوی لوگ بالکل ہی دیسی ہوتے ہیں, ہم نے بھی نیوٹن پڑھا ہے, انٹر ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں FSC کی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے, 1-2 پیپر میں نے آخر میں چھوڑ دیے تھے, سائنس کے نہیں چھوڑے تھے, کسی اور کے چھوڑے تھے. تو لیکن پڑھی ہے ہم نے, لیکن اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ لوگ تھک گئے تو یہ, اس سے جب بھی میں یہ کرتا ہوں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ تازہ بھی رہیں نا. خشک موضوع ہے نا یہ, ذرا خشک موضوع ہے, تھوڑا سا تازہ بھی رہیں. وہ میرا ایک بڑے ٹک ٹاک پہ بھی لطیفہ چلا تھا. وہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین سے نا, ایک سامنے پنجاب والا بیٹھا ہوا تھا, ادھر کراچی والا بیٹھا ہوا تھا. اب پنجاب والے لسی وسی طاقت, کراچی والا بیچارہ باریک سا, پان گھٹ کے, آپ کو پتا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سامان اٹھا کے رکھنا تھا کراچی والے نے برتھ پہ, اس سے اٹھ ہی نہیں رہا. پنجاب والے نے ایسے اٹھا کے یوں رکھا, لسی پیا کرو لسی. اس کو کراچی والے کو نا تھوڑی آر دلائی, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. پھر اس کو کچھ رکھنا تھا کراچی والے کو, پھر اٹھ نہیں رہا. پنجاب والے نے اٹھایا, یہ رکھا, لسی پیا کرو لسی. اب یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. اب یہ کھوپڑی استعمال کرنا شروع. اس نے کہا بہت ہو گئی بے عزتی. کیا ہو گئی ہے؟ بہت ہو گئی. اب اس نے کہا اب ٹرک چلاؤ. اس نے نا کوئی ایسے ایکٹنگ کی کہ جیسے اس سے سامان اٹھ نہیں رہا نا, لٹکانا ہے کہیں. اس نے اٹھایا, کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے یہ ادھر لٹکا دے, یہ جو زنجیر نہیں کھینچنے والا وہ ہوتا, یہاں لٹکا دے. وہ بیچارہ غور کر نہیں رہا تو اس نے لٹکا دیا, زنجیر کھچی, ٹرین رک گئی. جرمانے والا آیا, بھائی کس نے؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے لٹکایا ہے. اس نے 500 روپے جرمانہ لے لیا. تو کراچی والا کہتا ہے چائے پیا کرو. ہر کام جو ہے نا لسی سے نہیں ہوتا, تھوڑا کھوپڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے؟ ہاں, میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں, اس میں سائنسدانوں کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی.